بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے دھوبی بٹکے نے عمران خان سمیت 2 جرنیلوں کو سر لمحے پا دیا پکڑ کے، اور یعنی وہ چاروں شانے چت ہے جی، یہ کہا جاتا ہے، وہ کر دیا ہے۔ یہ کیسے کر دیا ہے یہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک ویڈیو کلپ ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے، اور ایک سوال ہے، اس میں ایک صحافی ان سے سوال کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور سے پنڈی تک کا ایک مارچ تھا جو بلاول بھٹو زرداری نے بھی کیا تھا، اور مریم نواز اور ان کے بھائی حمزہ شہباز جو ہیں وہ بھی ایک لاہور سے لانگ مارچ لے کر نکلے تھے جی ٹی روڈ کے اوپر، اور بڑا پرواہ قسم کا استقبال، یعنی مریم نواز اور جو ہیں اپنا حمزہ شہباز، ان کا تو خیر ظاہر ہے کہ جی ٹی روڈ پائے انہوں نے گھر ہے جو اتنے نہیں ہونا تھا کتنے ہونا ہے، لیکن بلاول بھٹو کا بھی بہت زبردست استقبال جو ہے وہ ہوا تھا۔ میں یعنی وٹنس ہوں ان چیزوں کا، بلکہ پورے سب لوگ وٹنس ہیں، ہن تے گل کوئی لکی ہے نہیں، یہ کوئی 1986 کی گل تے میں کر نہیں رہا، یہ صرف 2 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ جسٹ جو ہے وہ لکھے بلاول بھٹو کا لانگ مارچ اور مریم کا لانگ مارچ، تو آپ کو دونوں چیزیں، تصویریں، ویڈیوز جو چاہو گے پائے نکل آئے گی۔ اچھا، اب کچھ ایسا ہی منظر تھا اور میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے ایک ٹویٹ آیا، اور ٹویٹ نے مجھے بہت ساری باتیں یاد دلا دی، مگر ایک اس میں بات جو ہے وہ آج کے چیزوں کے ساتھ ریلیونٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اس لانگ مارچ کے دوران گجرانوالہ میں انہوں نے اسٹے کیا، میرا خیال شاید خرم دستگیر صاحب کی رہائش گاہ پر اسٹے کیا تھا، اور وہاں پر سوال کیا تھا۔ محسن بلال صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑا کیا کہتے ہیں نا، وکھیو بولنے والا کریکٹر ہے، بڑا وہ ابھرتا ہوا نوجوان ہے، پتہ نہیں کیوں وہ باز نہیں آتا، اسے کئی بار کہا کہ جان دے لیکن نہیں باز آتا، اور اچھی بات ہے، ویسے نہیں باز آنا چاہیے، انسان کو جو دل میں بات ہو وہ کر دینی چاہیے، بس یہ ہے کہ تھوڑی سی تسلی کر لینی چاہیے۔ مگر یہ جو بات ہے یہ انہوں نے بالکل درست کی تھی۔ انہوں نے سوال یہ کیا، محسن بلال صاحب نے، کہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کے والد صاحب جو ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے گجرانوالہ کے ہی ایک جلسے کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج کے جو حالات ہیں وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے پیدا کردہ ہیں، اور آپ یعنی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو نام لے کر انہوں نے کہا تھا کہ آپ دونوں آج کے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتی ہیں، اور کیا اب آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتی، جنرل باجوہ کا نام لو کیوں نہیں لیندے؟ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نیکسٹ کویسچن۔ ساتھ حمزہ شہباز بیٹھے تھے، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ رپورٹر کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے کھبے پاسے دیکھنا شروع ہو گئے سن۔ یہ وہ سوال ہے اور مریم نواز کا وہ جواب ہے جو میرا خیال ہے کہ بڑا ریلیونٹ ہے آج کے وقت میں، کیونکہ ایک دفعہ پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا ہے، بلکہ صرف ان کا نہیں لیا، نال ججاں کا بھی لیا، اور ایک جج کا ذرا وہ جو ہے وہ کل کے بیان میں نام لینا بھول گئے، شاید میرا خیال ہے بھول گئے۔ ویسے میاں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، کوئی ڈرنے ڈرنے والا کریکٹر نہیں ہے کہ کسی دے کہنے سے ڈر جائے گا، لیکن بہرحال سمجھدار آدمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف بالکل کوئی یعنی ضدی جا بال ہے گا، ایسا نہیں ہے، خوش نصیبی ان کی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ ڈرنے والا کریکٹر نہیں ہے۔ تو میاں صاحب جو ہیں انہوں نے جو نام لیے ان میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض شامل ہیں۔ اچھا، اب مریم نواز کی جو موقع کی نزاکت کے اعتبار سے نیکسٹ کویسچن والی کہانی ہے نا، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، وہ میں نے آپ کو سارا ذکر کیا، لیکن مریم نواز اتنی دلیر خاتون ہیں کہ جب جنرل فیض آئی ایس آئی چیف تھے، مطلب اس وقت جنرل فیض آئی ایس آئی چیف تھے، اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ نے باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اپنی بریت کی جو درخواست دائر کی تھی کہ جناب مجھے جو سزا دی گئی ہے وہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے، اس درخواست میں انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ لگایا تھا، ساتھ ریفرنس دیا تھا اس کا،
اس ایفیڈیوٹ کا، اور وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جو یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، مڑ کے انہوں نے کٹتا گیا اب بابے ڈیم والے سرکار نے کھڑیا سی، اور نکالا بھی جو ہے جنرل فیض کے کہنے پر تھا۔ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے پاس جنرل فیض آئے اور جنرل فیض نے آ کر یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس درخواست آئے یہ جو ہے اپنا مریم کی اور ان کے والد کی حوالے سے جو اپیل ہے وہ آئے تو آپ اس کا کیا فیصلہ کریں گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے انہیں جواب دیا کہ جو آئین کے مطابق ہوگا، قانون کے مطابق ہوگا وہی فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا تو 2.5 سال کی محنت ضائع کر دیں گا۔ تو یہ وہ انہوں نے بیان حلفی ساتھ لگایا کہ جناب یہ وہ کہہ رہے ہیں اور زندہ سلامت ہے، بلا کے پوچھ لو۔ میری سزا جنرل فیض نے کرائی۔ اس وقت جنرل فیض جو ہیں وہ ISI چیف تھے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن جب مریم سے محسن بلال سوال کر رہا ہے اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف ضرور تھے، جنرل فیض والا ڈنگ نکل گیا آج۔ تو میں ایکچولی آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ موقع کے اعتبار سے، موقع کی مناسبت سے سیاست کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر سچ ہر وقت بولا جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر والے بندہ ہے نیکسٹ کویسچن کی طرف جائے، بلکہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں گڈی جڑی نے موڑ کے واپس لانی پہندی ہے، اور پھر پرانے جو چیزیں ہیں ان کو یاد دلا کر اور نوے پرنٹاں دے نال پرانی گل ریلیز کرنی پہندی، جس طرح کہ میاں نواز شریف نے کی ہے۔ اچھا، اب یوتھیے جو ہیں وہ اس وقت جو ایک بڑا جس کلپ کو بار بار گھما کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، وہ کلپ ہے جی رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب جو جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں ہم نے توسیع کی تھی، یعنی اس کی حمایت کی تھی، اس کے بعد ایکچولی ہم نے ہمارا رابطہ جو ہے جنرل باجوہ کے ساتھ ہوا، اور پھر وہی وجہ بنی کہ ہم نے عمران خان کو ٹھڈا کرایا، تو عمران خان جڑا نا وہ تو بھی پٹکے دے ذریعے وہ پہ جا کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اب جو یوتھیا بریگیڈ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب انہاں دا کیڑا اصول، انہاں دا کیڑا قانون۔ اب میں نے آپ کو ایکچولی 3 باتیں اس کو بتائی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا جنرل فیض، جنرل باجوہ اور جج ذمہ دار ہیں پاکستان میں اس معاشی بد ابتری کے، کیونکہ انہوں نے پروجیکٹ عمران جو ہے انہوں جمعہ پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا اور پاکستان کی معیشت کا بھٹا بٹھا دیا۔ یہ میاں صاحب کی بات کا لب لباب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسرا کلپ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا جی نیکسٹ کویسچن جب جنرل باجوہ کے والے سے بات ہوئی۔ تیسرا جو کلپ ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی سازش کی تھی جنرل باجوہ نے رل کے، ایکچولی یوتھیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسی سازش کی تھی جنرل باجوہ نے رل کے تے عمران خان کا جو ہے وہ پٹھا بٹھایا۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان حکومت میں کس طرح آئے تھے؟ سوال ہے۔ 2013 میں عمران خان بڑے پاپولر تھے، اور ان کی جو ٹوٹل سیٹیں آئی تھیں قومی اسمبلی کے اندر ان کی تعداد شاید 30 تھی یا 32 تھی۔ اس کے بعد 2018 میں عمران خان جو ہیں وہ اپنی تمام تر پاپولیرٹی، تمام تر سپورٹ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تھی، RTS بٹھا لینے کے باوجود، میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی کو سزا دلوا لینے کے باوجود، میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی کو جیل میں ڈلوا لینے کے باوجود، اور یعنی مسلم لیگ نون کی جو کمپین تھی اس کو بالکل گنجا منجا کر دینے کے باوجود عمران احمد خان نے سب جو ہیں سمپل میجورٹی نہیں لے سکے تھے۔ میں صرف یاد دلا رہا ہوں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام ہے۔ اج کل ہو پتہ کی رہا اصل اج کل ہوا رہا کہ بخار جا چڑھیا ہے، جیڑا بھی بندہ آندا ہے نا یا ملتا ہے وہ ایکو گل کری جا رہا ہے، یار عمران خان دی بڑی سپورٹ، لاہور دے جے پائے نا اخیر ہوئی پئی ہے، لاہور چ اخیر ہوئی پئی ہے، عمران خان نو بڑا ووٹ پینا جے۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں
پھر اس شکل سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بیچارہ جو شخص ہے یہ معصوم ہے یا یہ یوتھیا ہے. دیکھیے یوتھی اور معصوم میں فرق ہوتا ہے. یوتھیا وہ آدمی ہوتا ہے جس کو آپ سمجھا نہیں سکتے. معصوم وہ آدمی ہوتا ہے جس کو سمجھایا جا سکتا ہے. یعنی معصوم آدمی 2 نمبر نہیں ہوگا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تو وہ معصوم ہو تو پھر میں اس کو یہ بتاتا ہوں کہ حضور اس وقت صرف ایک ہی فلم چل رہی ہے، دوسری فلم یہ شروع نہیں ہوئی، ایکو اداکار یا اداکارہ دے ٹھمکے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے پاسے دا جڑا اداکار ہے وہ بڑکاں یہ شروع نہیں ہوئی. جب وہ بھی مارکیٹ میں آئے گا اپنی فلم لے کر اور ادھر سے یہ بھی ٹھمکے چل رہے ہوں گے، چیکاں چل رہی ہونگیاں، تو پتہ چل جائے گا راج کہڑے پاسے بوتا پہنتا. میرا مطلب جب الیکشن ہوئے گا تو اس لیے سمجھ آ جائے گی میاں صاحب تو بھی واپس ہی نہیں آئے. تو جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا تے پائے نے انہوں آدھے لین دیو، اس کے بعد پتا چلے گا نا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کتنے کھلوتی. الیکشن ہوں دے تو سمجھ آ جائے گی. اچھا اب یہ بڑا فیشن چلا ہوا ہے. یہ میں آپ سے ویسے ادروائز بتا دوں کہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ لاہور کے اندر کبھی بھی اتنے پاپولر نہیں رہے کہ ان کا مد مقابل جو ہے وہ پائندے ڈبے بالکل ہی خالی نکل آن. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، نیور. میاں نواز شریف کی اپنی سیٹ کے اوپر جو ان کی اپنی سیٹ ہے، یعنی یہ جہاں سے وہ NA1 to 5 جہاں سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے، میرا علاقہ میں اتو ہی جمپل ہوں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. سر وہاں پر بھی میاں نواز شریف جو ہیں وہ 2013 کے الیکشن کے اندر آخری الیکشن انہوں نے وہی کنٹیسٹ کیا تھا. 90,000 ووٹ لے کر جیتے تھے، 91,000. ان کے مد مقابل تھی یاسمین راشد، انہوں نے 50,000 ووٹ لیے تھے. 40,000 کا فرق تھا سر. جس کا مطلب یہ ہے کہ 50,000 ووٹر تے وہ وسدا سی جڑا میاں نواز شریف کو پسند نہیں سی کرتا. جبکہ پیپلز پارٹی دے 3-4,000 وکھرے، جماعت اسلامی دا 100-200 وکھرا، یعنی اس طرح کر کے کوئی 5-7,000 ووٹ لے، اس علاوہ بھی سی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو مکمل جو ہے تہاڈے مقابلے سے کوئی ووٹ ہی پانے والا نہ ہوئے. ایسا نہیں ہوتا. آپ ہر دل عزیز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. یہ جو سین چل رہا ہے نا، یہ جب میاں صاحب آئیں گے تب پتہ چلے گا سر. اور میں تو اس بات کا حامی ہوں. عمران خان کے جرائم یا جو انہیں حملے شملے کیتے وہ عدالت فیصلہ کرے، عدالت جانے کا کام جانے. میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ چھڑ دیو عمران خان نو بھی باہر تے میاں نو بھی چھڑ دیو، ایکول میدان دے کے چھوڑ دیں، پتہ لگ جائے گا حالات کہاں جاتے ہیں. میں یہ مطلب جو بات کر رہا ہوں یہ اپنے 30-32 سال کے جرنلزم کے کیریئر کو سامنے رکھ کے، اور میں نے اتنے الیکشن کور کیے ہیں ان کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں سر. لگ سمجھ جائے گی جس نے ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا نا. ہم نے وہ دن دیکھے ہیں. اس ملک کے اندر کی سب سے پاپولر جماعت پیپلز پارٹی تھی، اس لاہور شہر کی سب سے زیادہ پاپولر جماعت پیپلز پارٹی تھی. 2013 میں ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. عمران خان کا بھی یہی حال ہے. اب دیکھتے جائیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. بات دوسری طرف چلے گی تو میاں نواز شریف نے وہی طریقہ کار اختیار کیا جس طریقے سے عمران خان آیا تھا، پائن ان اسے راہیں کڈیا. جن ہاتھوں نے عمران خان کو دیوتا بنا کر مسند اقتدار کے اوپر بٹھایا تھا سر، انہی ہاتھوں سے اس کو نکلوا کے باہر پھکوا دیا. سر سیاستدان کا یہی کام ہوتا ہے. آپ نے اگر عمران خان کو باقاعدہ یعنی عوامی طاقت کے ذریعے وہ آئے ہوتے تو عوامی طاقت کے ذریعے نکالنا چاہیے تھا. پائن آئے سازش کر کے سن تے گئے بھی سازش دے نال. سازش صرف اتنی تھی کہ جنرل باجوہ نے اس گل تے قائل کر لیتا گیا کہ پائن تسی ہن پیچھے ہٹ جاؤ، اسی جانی دے ساڈا کام جانے. باجوہ صاحب اس گل تے من گئے تے عمران خان او پہ جا کے. اتنی سی بات. تو یہ جو ہے نا اپنا میاں نواز شریف، جو لوگ اس کو بھولو سمجھتے ہیں یعنی معصوم سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا جو ہے گونگلو بتا یا کریکٹر ہے، یعنی بڑا
ایسے ہے کہ ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے اور وہ ایویں نام لیے جا رہا ہے جنرل باجوہ جنرل فیض کے، تے وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ پیچھے کو پوری کہانی ہے، پوری سائنس ہے، اور میرا اپنا اندازہ ہے، میرے پاس اطلاع نہیں ہے، میرا اندازہ ہے کہ یہ باتیں وہ سب کو آن بورڈ لے کر رہے ہیں۔ وہ اس دفعہ پاکستان میں کوئی ایسا کام کر دینا چاہتے ہیں اور چیزیں کہیں نہ کہیں طے ہو چکی ہیں کہ جس کے بعد پاکستان میں سیاست کے اندر منہ مارنے والا پورے دھیان دے نال آئے گا، ایویں نہیں آ جائے گا منہ چک کے کہ لو میں آ گیا، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایسا راستہ میاں صاحب جو ہے نا انہوں نے ڈھونڈ لیا اور ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ میرا یہ گمان ہے، میرا یہ خیال ہے، میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، تو بہرحال جو بھی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔